کہا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کا بستر الگ کرو، جب بچہ بالغ ہو جائے ان کا بستر الگ کرو، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچے کو کمرے سے بھی الگ کرے. ایک باپ کی ذمہ داری بنتے ہیں اپنے بچے پر نظر رکھیں. وہ دن کے اجالے میں اگرچہ وہ اس کے سامنے بڑے خوش اسلوب طریقے سے رہتا ہے، لیکن رات کی تاریکی اور اندھیری میں کن کن سمندروں میں وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اس کا تو علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ باپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے. باپ کو ذمہ داری بنتے ہیں کہ اپنے بچے کو 24 گھنٹہ نظر رکھیں. اس سے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خرابی یہ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا بچہ اس طریقے سے خودکشی کرتا ہے، قبل خودکشی کے وہ کوئی ویڈیو بناتا ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، اور اس ویڈیو کو ہم کیا شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں میں، احباب میں، اور دوسرے طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان جیسے ویڈیوز کو کسی بھی طریقے سے ہم شیئر نہ کریں، کیونکہ برائی کا جتنا پھیلاؤ ہوگا، جتنا ہم برائی کو شیئر کریں گے اتنی برائی بڑھتی رہیں گی. تو ہمیں اس طرح کے ویڈیو کیا کہتے ہیں اسے شیئر نہیں کرنے چاہیے. جب بھی کوئی تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اوپر ذمہ داریاں جو بھی بنتی ہے کہ ان بچوں کو دیکھنا ہے ان کی وجوہات کیا ہے، کس وجہ سے یہ اس غلط کام کے مرتکب ہوتے ہیں، خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں. ہمیں ان برائیوں کا سدباب کرنا ہے. اگر وہ کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہے، اس مصیبت سے ہمیں چاہیے کہ ان کو آزاد کریں. تو یہ ہم پر ذمہ داریاں بنتی ہے. تو شرعی نقطۂ نگاہ سے ان کا یہ کام کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی فرد اس کام کا مرتکب اور ملوث ہوگا، بستی کے جو ناظرین آداب، آج ہم نے ملاقات کے اس پروگرام میں دعوت دی ہے مفتی تنویر صاحب کو، جو آئمہ مساجد سوپور کے سربراہ بھی ہیں. ان کو ہم نے آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے. ان سے آج ہم بات کریں گے سوشل ایشوز پر جو اس وقت معاشرے کو درپیش ہے. سماجی برائیوں پر بات کریں گے ان سے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پر ان سے بات کریں گے. رشوت کے معاملے میں ان سے بات کریں گے. ڈرگس جو آج کل نوجوانوں میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور خودکشی کا معاملہ اس وقت بہت بڑا معاملہ ہے جو سوسائٹی کو درپیش ہے. نوجوان جو معاشرے میں اس وقت ذہنی کشمکش کے شکار ہے، اور اس ذہنی کشمکش کی وجہ کیا ہے، مولوی صاحب سے آج جاننا چاہیں گے، مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے انہوں نے اس خودکشی کا راستہ کیوں اختیار کیا ہے. اور باقی بھی معاملات پر ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو فی الحال ہم مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے، اپنا مختصر سا تعارف دیجیے. انہوں نے اپنی تعلیمات وغیرہ کہاں سے حاصل کیے، کہاں سے شروع کیا، اپنی زندگی کا انہوں نے سفر مختصر تعارف دیں گے مولوی صاحب. جی تنویر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آپ حاضر ہوئے، اور مجھے ناچیز کو عوام تک کچھ ایشوز پر بات کرنے کی آپ نے ایک کوشش کی، اور مجھے ناچیز کو عوام تک بات پہنچانے کی ایک بہترین موقع فراہم کیا. تو سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ میری زندگی کا سفر جو ہے کہاں سے کیسے شروع ہوا. اصل میں سوپور کا رہنے والا نہیں ہوں. تو تحصیل ہندوارہ میں ایک معروف مشہور گاؤں ہے چوگل سے میرا تعلق ہے. میری پیدائش 1982 میں دسمبر کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم تو اپنے ہی اسکول میں وہاں پر حاصل کی ہے. قریباً میں نے تعلیم کے 3 مراحل 30ویں کلاس تک 3 کلاس میں نے پڑھے ہیں انگریزی اسکول میں. اس کے بعد اسکول بند ہو گئے. 1991 میں نے سوپور میں پڑھاؤ کیا ہے. سوپور دارالعلوم سوپور میں نے حفظ کیا ہے. حفظ قریباً 1994 میں نے حفظ کیا ہے، اور اس کے بعد عالم فاضل کورس کیا ہے.
اور اس کے بعد الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے 2003 میں میری فراغت ہوئی ہے. تو اس کے بعد میں نے دارالعلوم سوپور میں آ کر پھر سے سند افتاح حاصل کی ہے. وہاں پر حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب قاسمی کی سرپرستی میں. تو اس کے بعد سے بحمد اللہ تعالی شالپورہ سوپور میں بحیثیت امام و خطیب میں نے فرائض انجام دیے. 14 سال تک میں مسلسل شالپورہ سوپور میں امامت کے فرائض انجام دیتا رہا. اور اس کے بعد کچھ حالات ہوئے جس کی بنا پر میں نے امامت کا شعبہ وہاں پر بند کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ سلمان آباد نہرپورہ سوپور میں پچھلے 4 سال سے میں مسلسل امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتا رہا. لیکن اس سلسلے میں ایک بہت بڑی جو سوپور میں جمعیت ائمہ مساجد سوپور کے حوالے سے ایک تگدو ہوئی، کیونکہ سوپور میں ایک جمعیت قائم ہوئی تھی جس کی داغ بیل اس وقت محترم مولانا مبارک صاحب نے ڈالی تھی. اس سے پہلے بھی تھی انجمن معین الاسلام کے نام سے، لیکن ہمارے علم میں مولانا مبارک صاحب ہیں مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو 2014 میں وہ وفات کر گئے. تو پھر اس کے بعد سلسلہ ہو گیا شروع اس کا کہ جمعیت کا سرنو ڈھانچہ بنانے کی ضرورت ہے، اس کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے. تو مسلم پیر مسجد شریف میں ہم نے اس سلسلے میں ایک تمام ائمہ سوپور کے ایک اجلاس بلایا جس میں قریباً 3 نشستیں ہوئی. اور لگ بھگ قریباً اس وقت مساجد سوپور میں 135 کے قریب مساجد تھی، جس میں سے بحمد اللہ تعالیٰ 100 کے قریب ائمہ حضرات نے شرکت کی. اور پھر اس کے بعد شرکت فرما کر وہاں پر ایک مجلس شورا طے کی گئی. مجلس شورا میں 11 افراد متعین ہو گئے. تو 2015 میں میرا انتخاب ہوا بحیثیت صدر تو مساجد سوپور. تو اس کے بعد 3 سال تک میں مسلسل رہا. لیکن اسی سال اپریل کے مہینے میں، رمضان سے پہلے اپریل کے مہینے میں پھر ہم نے تقدو کی کہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ڈھانچہ اور تشکیل ہم دیں. اس سلسلے میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو چاہتے تھے کہ ہم خدمات انجام دیں، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت تمام ائمہ شالپورہ سوپور میں جمع ہو گئے. اور وہاں پر الحمدللہ ایک مجلس شورا طے ہو گئی جنہوں نے پھر سے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا مزید 3 سال کے لیے الحمدللہ. تو اس وقت میں جمعیت ائمہ مساجد سوپور کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ہوں. اور بہرحال اب سوپور میں ہی سب کچھ میرے کام کا آغاز بھی ہوا ہے اور اس وقت چل بھی رہا ہے. سوپور کے لوگ پہچان بھی رہے ہیں مجھے الحمدللہ. یہاں پر ٹریڈرز فیڈریشن سوپور اس کا میں ایک ایگزیکٹو ممبر ہوں. کوآرڈینیشن کمیٹی سوپور اس کا بھی ایک ممبر ہوں. تو اس حیثیت سے بھی سوپور کے عوام مجھ سے متعارف ہیں. لیکن سب سے زیادہ تعارف عوام کے ساتھ ہے وہ بحیثیت امام اور بحیثیت خطیب میں متعارف ہوں. تو یہ میری اس سلسلے میں بنیادی کچھ اپنی زندگی کے رموز اوقاف تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی. ناظرین، تنویر صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں سے مفتی کورس کیے ہیں اور آج کل سلمان آباد کے مسجد شریف کا امام ہے اور سربراہ ائمہ مساجد بھی ہے. مزید 3 سال کے لیے، جو پہلے 3 سال کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے، پھر مزید 3 سال کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہے. ان کے بھی یہ سربراہ ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا جو تعارف دیا ہے بہت اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے دیا ہے. تو ناظرین، اب ان سے ہم سوشل ایشوز کی طرف آئیں گے اور جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے ان سے جاننا چاہیں گے عورت کا مقام. مختصر سا جواب چاہیں گے ہم مولانا سے. عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے اور کس نظر سے اسلام میں عورت کو دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی ہے. اس سورت کا نام ہی رکھا ہے سورۃ النساء، یعنی سورہ نساء، عورتوں کا سورت، خواتین، جس میں بہت ساری مسائل اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے بیان کیے ہیں
اور اس میں تقسیم وراثت کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ازدواجی زندگی کے مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس صورت کے جو ابتدائی آیت کریمہ ہے، خطبہ نکاح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس میں دیکھیں ہم تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک آیت نازل کی ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ وہ اس حیثیت سے بھی ہم دیکھیں نکاح کے سلسلے میں، نکاح جب ہوتا ہے، نکاح کے بعد عورتوں کی نان نفقہ کی ذمہ داری اور عورتوں کی جو خرچ اخراجات ضروریات زندگی ہوتی ہے وہ تمام تر اس کے خاوند پر عائد ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ خاوند کو ایک اعلیٰ درجہ ہے بمقابلہ خاتون اور عورت کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو تو حاکم بنایا ہے عورتوں پر۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو چاہے وہ گھر سے باہر جو بھی کام ہے وہ ایک مرد کی ذمہ داری وہ کس طرح نبھائے، معیشت کے کام ہوں، معاش کے کام ہوں، یا اسی طرح ضروریاتی زندگی گھر لانے کے کام ہوں، یا اپنے بچوں کو پالنے کے جو کام ہیں گھر سے باہر، وہ تمام تر مرد کو اپنی ذمہ داری پر پورے کرنے ہیں۔ ایک عورت کو گھر کے اندرونی جو خانگی کام ہوتے امورات ہوتے ہیں، گھر کے اندر بچوں کو گھر میں سنبھالنا، اپنے خاوند کی جو بھی اثاثہ گھر میں ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور گھر کے اندر جو بھی دیکھ بھال کے کام ہوں وہ ایک عورت نبھائے۔ لیکن اس وقت الٹا یہ ہو رہا ہے کہ مرد نے اپنی ذمہ داریاں خود اپنے ہاتھ سے چھوڑ رکھی ہے۔ ہمارے اندر ایک قسم کا ایک اضمحلال اور ایک قسم کی سستی آئی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا ہو بازار کا تو ہم برضا و رغبت اپنی خواتین کو آزادانہ طور بازار جانے کی ان کو اجازت دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی زیادہ ہوتی ہے معاشرے میں۔ اگر دیکھیں ہم بازار میں چلیں تو بازار میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہے۔ وہ دراصل ان کی خود کی پرابلم نہیں ہے بلکہ وہ ہم لوگوں کی پرابلم ہے کہ ہم اپنی گھر کی عورتوں کو اپنی ذمہ داری اس حد تک نہیں دیتے ہیں جس حد تک ان کو دینا ہے۔ ہم ان کو ان کی اپنی ذمہ داری بھی انہی کو سونپتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں بھی آپ ہی نبھاؤ۔ گھر کے لیے مطلب مختصر سی مثال میں آپ کو دوں گا، گھر کے لیے ہم کو سالن لانا ہو تو روٹی وغیرہ لانی ہو، اس کے لیے مجھے ذمہ داری ہے میں خود جاؤں خود روٹی لاؤں۔ اب میں اپنی رضامندی سے اپنی خاتون کو بھیجتا ہوں، گھر والی کو بھیجتا ہوں کہ تم ہی لے آؤ، گھر میں آزادانہ طور میں بیٹھوں گا، معاشرے میں اس سے خرابیاں ہی پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ایک عورت جو ہے شیطان کے لیے ایک ایسی زنجیر ہے جس زنجیر میں جو بھی بند ہو جائے اس کو اس سے نکلنا پھر دشوار ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت کے معاملات اسلامی نقطہ نگاہ سے بالکل تقسیم کیے گئے ہیں۔ مرد کے معاملات باہر جو رکھے گئے ہیں اپنے گھر سے باہر طے کیا گیا ہے کہ مرد کے جو معاملات ہیں وہ گھر سے باہر ہے اور عورت کے جو معاملات ہیں وہ گھر کے اندر ہے، یہ مفتی صاحب کا کہنا ہے۔ تو پھر آگے ہم بات بڑھائیں گے، مفتی صاحب سے کہیں گے رشوت کو اسلامی نقطہ نگاہ سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ رشوت کے سلسلے میں مختصراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جہنم سے اور جہنم کے کاموں سے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ رشوت لینے والا جو ہے وہ زیادہ دینے والے کو مجبور کرتا ہے، کیونکہ دینے والے کے کچھ ایسے امورات کام ہوتے ہیں جن کاموں کو اس کو کرنا لازمی بنتا ہے۔ اس کو اپنے وہ کاغذات بنانے ہوں، کسی بھی چیز کا کوئی بھی کام ہو، آگے چلانا ہو، دفتروں میں کوئی کاغذ آگے پہنچانا ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اپنی فارملٹیز اپنے خاندان کے لیے اپنے اولادوں کے لیے پوری کرنی پڑتی ہے یا اپنے لیے، لیکن جو آگے حاکم کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سرکار نے جس ذمہ داری کے لیے اس کو اس کرسی پر بٹھایا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کام اپنے اوقات میں رہ کر وہ پورے کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کرنے کے لیے سرکار نے اس کے لیے رقومات رکھی ہوتی ہے،
سرکار اس کو باضابطہ ایک تنخواہ دیتی ہے, وہ اسی کام کے لیے اس کو اجرت رکھی تو اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ رشوت لیتا ہے, یہ رشوت ایسے کام کے بدلے میں لیتا ہے جو کام اس کو, جس کام کے کرنے پر اس کو کچھ اجرت مل رہی ہے, جب اس کو تنخواہ ملتی ہے, اجرت ملتی ہے تو اس پر مزید جو یہ لیتا ہے یہ ایک ظلم ہے, اور ظالم کو تو بہرحال جہنم میں جانا ہی ہے. لہٰذا ایک قسم کا یہ ظلم ہوتا ہے. تو اس ظلم میں اب دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی آدمی کو کوئی کام کرنا ہو اور اس کام کے لیے وہ مستحق بھی ہو, کسی کو کوئی سند کہیں سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اور اس سرٹیفکیٹ کا بھی وہ مستحق بھی ہے, لیکن اس کو اپنی استحقاق کا پورا وہ سند کاغذات وغیرہ نہیں ملتے ہیں, تو اس وقت وہ دینے والا مجبور ہوتا ہے دینے پر, اور لینے والا اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کب کوئی بہیلا بن جائے کہ میں اس سے رقم لے لوں. تو اس وقت شرعی نقطۂ نظر ہم دیکھیں تو اس وقت دینے والا جو ہے اس مظلوم بنتا ہے, تو اس کے لیے اس وقت وقتی طور دینا جائز ہوتا ہے, مظلومیت کے اعتبار سے اس کو دینا جائز ہوتا ہے, چونکہ اس کو ایک حق حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن لینے والا اس وقت بھی بہرحال جہنمی کے زمرے میں آتا ہے, کام نہیں بنے گا. لیکن اس میں فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو وہ کاغذات یا جو بھی وہ کام کروانا چاہتا ہے اس کا وہ پہلے مستحق ہونا چاہیے. اگر وہ مستحق نہیں ہے, اب رشوت کے زور پر وہ کاغذات حاصل کرتا ہے, وہ کوئی عہدہ حاصل کرتا ہے, تو پھر وہ بھی جہنمی کے زمرے میں آتا ہے. تو اسی کو رسول پاک مختصر الفاظ میں فرمایا کہ رشوت لینے والا, رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے. اچھا ناظرین, مفتی صاحب کا کہنا ہے مظلوم سے جابر رشوت لیتا ہے اور جابر جہنم میں جائے گا ہی جائے گا. لہذا ہم مزید مفتی صاحب سے پوچھیں گے. آج کل ڈرگس کا معاملہ چل رہا ہے, جو نوجوان خوشی خوشی سے ڈرگس لے رہے ہیں, اور اسی وجہ سے بازار میں اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ نوجوان کہیں نہ کہیں گرے پڑے ہوتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں ان کا وہ ڈرگس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک, راتوں رات ان کا ہارٹ اٹیک ہو کر صبح ان کی وہ میت کمرے سے نکالی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ نوجوان اسلامی اس نقطہ نگاہ سے دور ہٹ کر ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک والد کی, والدین کی, والدہ کے بنسبت والد کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اس کا بچہ نونہال چھوٹی عمر کا ہوتا ہے, اس چھوٹی عمر میں ایک والد صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو دین اسلام کے بنیادی تعلیم اس کو فراہم کرے, دین اسلام کی بنیادی جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھائے, وہ اس کو قرآن پاک کی تعلیم دے, جس قرآن پاک کی تعلیم سے اس کو آخرت کا تصور حاصل ہو جائے. کیونکہ آخرت کے تصور ہی سے انسان ایسے کاموں سے بچ جائے گا جو کام اس کو معاشرے میں بھی فساد کے ذریعے بن جائیں گے, جو کام اس کو دنیا میں رہ کر بھی اس کے لیے گمراہی اور ضلال بن جائیں گے. لہٰذا اس سلسلے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ والدین کو چاہے کہ بنیادی طور اپنے بچوں کو پہلے مکتب کی جو ایج ہوتی ہے, کے جی, لوور کے جی, اسی طرح فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, اس میں جو کلاسز ہوتے وہ عمر ویسی ہوتی ہے کہ جس میں اپنے بچوں کو ہم کسی بھی راہ پر موڑ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہے کہ پہلے اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم ان کو صحیح طریقے سے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جوان جو اس وقت اس خرابی میں مبتلا ہو گئے ہیں, نشیلی ادویات کے وہ عادی بن چکے ہیں اور ڈرگ ایڈکٹ بن چکے ہیں, جس سے ان کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے, ان کے گھر والوں کو بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, معاشرے میں بھی ان سے بڑے فساد ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی حضرات اپنے کاروبار کے خاطر, دنیاوی مال و متاع حاصل کرنے کے خاطر, ان کے لیے یہ اس جیسی یہ دوائیاں اور نشیلی ادویات فروخت کرتے ہیں, وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں. ان کو چاہے
ان کو چاہے کہ یہ کاروبار اس طرح سے بند کرے، چونکہ جو مقدر میں ہوگا وہی ملے گا، جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا ہوگا وہی ملے گا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنا کاروبار بند کرے، اس لیے کہ جب ان کو نشیلی ادویات بازار سے نہیں ملیں گے چاروں ناچار ہو کر وہ اس سے باز آ جائیں گے، لیکن جو اس میں ملوث ہو گئے ہیں اس سلسلے میں ان سے کیا کہیں، ان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تو بیمار ہیں، وہ تو کیا کہتے ہیں اسے خراب ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں ذمہ داری بنتی ہے ائمہ حضرات کی، علماء حضرات کی، بستیوں کے اور محلوں کے جو اوقاف ذمہ دار ممبران حضرات ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بلائیں، کسی جگہ بٹھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو کاؤنسلنگ کریں، انہیں ذہن ان کا تیار کریں، اس سلسلے میں جو بھی تگدو کرنی پڑے وہ تگدو ہمیں کسی بھی صورت میں کرنی ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کرنا پڑتا ہے، پڑے گا، سوال ہوگا، میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، اپنی بستی کا ذمہ دار ہوں، اپنے معاشرے میں رہنے والے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کا ذمہ دار ہوں، تو اس طرح سے ہم اگر ذمہ داری نبھائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو اس سلسلے میں کاؤنسلنگ کریں، ان کو آخرت کا تصور دیں، دینی فہم ان کو عطا کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں تو انشاءاللہ وہ باز آ جائیں گے، چونکہ ہم ان سے دوری رکھتے ہیں لیکن اس دوری کی وجہ سے وہ اس دلدل میں زیادہ پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی مثال ہو جاتی ہے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے میں جو خرابیاں ہوتی ہے ان خرابیوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا، ان خرابیوں کو نہیں روکنا، ان کا دفاع نہیں کرنا، یہ ایک ایسی مثال ہے جیسے سمندر میں ایک جہاز ہے، اس کے دو کھانے ہیں، ایک تو پانی میں ہے ایک تو اوپر ہے، لیکن نیچے پانی میں جو رہ رہے ہیں ان کو پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اور اوپر والے حصے میں جب ان کو جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے تو اوپر والے ان کو روک نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیکن نیچے اگر وہ سوراخ کر لیں اور یہ کہیں کہ اب کون بار بار اوپر جائے گا پانی لینے کے لیے، دقت ہوتی ہے، ہم نیچے ہی کوئی ایک سوراخ کر لیں گے، اس سوراخ سے ہم کیا پانی حاصل کر لیں گے، پانی حاصل کر لیں، اور دوسرے اگر کوئی اس میں سوراخ کرے گا دوسرے دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، کہیں گے کہ اب یہ سوراخ کر رہا ہے ہمیں کیا ہے اس سے، یہ اس کو پانی لینا ہمیں کیا ہے اس سے، تو پھر اوپر والے نیچے والے دیکھنے والے سب پوری کشتی کی کشتی جہاز کا جہاز اس پانی میں ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، مفتی صاحب اس سے پہلے غرق ہو جائے گا۔ خاص کوئی طبقہ تھا اس سے ملوث میں جو اس ڈرگ سروس کا خاص طبقہ، آج پڑھے لکھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور ان کو لگتا ہے کہ اب اسی میں ہماری زندگی کا مزہ ہے، حالانکہ یہ ایسی ایک خرابی ہے، ایک لت ہے جس سے وہ کبھی پھر آزاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا آخری دم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی محترم نے فرمایا کہ وہ صبح پھر ان کی بستروں سے لاش نکلتی ہے، تو اس کا تو بہرحال ہم کہیں گے کہ رزلٹ اور نتیجہ اس کا یہی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں یہاں پر بے روزگاری بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ایسے حالات ہیں، مصائب ہیں، جن حالات اور مصائب کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچے اس چیز کے عادی بن چکے ہیں۔ یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو بلائے، کسی جگہ بٹھائے، یہاں کے علماء ائمہ اور خطبہ حضرات کو بلائے جو ان کو کاؤنسلنگ کریں گے، چونکہ یہاں کا مینجمنٹ ہے، ہمارے الحمدللہ پولیس کے اعلی عہدیداران، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں، ایس ایچ او صاحب ہیں، ایس پی صاحب ہیں یہاں پر، وہ اگر ان جوانوں کو کسی جگہ بلائے، لازمی نہیں ہے چونکہ ہم مسجد میں کرتے ہیں، مسجد میں مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو آنے جانے والا ہوتا ہے، یہ طبقہ تو وہاں پر نہیں آتا ہے۔ ہمارے پولیس کے اعلی عہدیداران بار بار ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی مساجد میں ان نشیلی ادویات اور ان میں ملوث لوگوں کو سمجھائیں آپ کہ ان کو اس سے باز رکھیں۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں لیکن وہاں پر جو مخصوص طبقہ ہوتا ہے وہ اس سے آزاد ہوتا ہے، وہ اس عادت میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چونکہ مینجمنٹ کا اور یہاں کا جو سول مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس کے اعلی عہدیداران ہیں، ان کی ایک ذمہ داری بھی ہے، الحمدللہ یہ ذمہ داری اپنے طریقے سے خوب اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں، ہم ان کا سراہنا کرتے ہیں، ہم اس سلسلے میں ان کا کیا ویلکم کرتے ہیں، لیکن میں ایک سجیشن دیتا ہوں ان کو آپ کی وساطت سے کہ وہ اگر کبھی ان کو اپنے آفس میں بلائے، کسی اور ہوٹل میں بلائے، کسی اور جگہ بلائے، 10-15 آدمیوں کو ایک ایریا کو لے کر، پھر وہاں پر خود بھی سمجھائے، ہم بھی کسی حد تک ان کو سمجھا سکتے ہیں
یا ان کو لگتا ہے کہ کسی اور طریقے سے سمجھ پائیں گے، ان کو بار بار جب کاؤنسلنگ کریں گے، ان سے محبت پیار بٹائیں گے، ہم ان کو معاشرے کا ذمہ دار بنائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس سے باز آ جائیں گے، ہم ان سے دوری رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہم پھر گزارش کریں گے کہ جوابات ذرا مختصر دیجیے۔ مفتی صاحب کا کہنا ہے معاشرے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے ڈرگس کنٹرول کرنے کا اور بچوں کو سمجھانے بجھانے کا، آپ کی کیا ذمہ داری ہے، والدین کی کیا ذمہ داری ہے، اور معاشرے میں پولیسنگ کی کیا ذمہ داری ہے، پولیس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو مفتی صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے جوابات دیے ہیں۔ پھر ہم مفتی صاحب سے مزید پوچھنا چاہیں گے کہ مساوات پر ہم بات کریں گے، مساوات پر مرد اور عورت کی جو مساوات ہے تعلیم کے معاملے میں مرد اور عورت آئے ہیں، برابر مقام پر آئے ہیں، اور معاشرے میں جو کام کاج کا جو پروسیس ہے، جیسے ایک مرد پائلٹ ہے اور خاتون بھی پائلٹ ہے، ایک مرد ڈاکٹر ہے اور خاتون بھی ڈاکٹر ہے، ایک مرد فوج میں کام کر رہا ہے، تو آج کل فوج میں خواتین بھی کام کر رہی ہے، پولیس میں بھی کام کر رہی ہے خواتین، میرا مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ خواتین معاشرے میں آئی ہے، ہر ایک اس عہدے پر فائز ہے جس عہدے پر مرد ہے۔ تو اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ کس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے لیے سب سے اعلیٰ جو ہمارے کیا کہیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے ماڈل ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور ان کے جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کو چاہیے کہ ان کی سیرت پڑھیں، ان کے سلسلے میں قرآن نے کیا حکم فرمایا ہے۔ ہم اگر دیکھیں کو ازواج مطہرات امہات المومنین، جن کے سلسلے میں ہم کچھ بھی کسی بھی نقطۂ نگاہ سے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہم ان کے سلسلے میں کچھ غلط سوچیں، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ایک حکم فرمایا ہے، اور اس سے سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہماری خواتین کے اوپر کتنی ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ حضرات ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ازواج مطہرات اپنے گھروں میں قرار کرو، اپنی گھروں میں بیٹھو۔ حالانکہ ان کے سلسلے میں ہم کچھ، چونکہ وہ جب گھر سے باہر بھی نکلتی تھی الحمدللہ اس پردے کے تحت نکلتی تھی جو کوئی پہچان بھی نہیں پاتا تھا کہ کون ہے کیا ہے کیسے، ایسا پردہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں میں ہی رہو، ازواج مطہرات کے حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور جب کسی سے کوئی کلام کرنا ہو کسی اجنبی مرد سے تو زمانہ جاہلیت کے طرح نرم آواز سے بات مت کرو، بلکہ ان کے ساتھ سخت مزاجی سے بات کرو۔ زمانہ جاہلیت کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے مت بنو، بلکہ اپنے گھروں میں ہی قرار کرتے رہو۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ واقیمنا الصلاۃ وآتینا الزکوٰۃ وآتینا اللہ ورسولہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اسی طرح جو بھی دین کے کام اور امورات تم پر عائد ہوتے ہیں ان کو ذمہ داری سے نبھاتے رہو۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے جب ازواج مطہرات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تو ہماری خواتین تو 100% اس کے کیا کہتے ہیں محکوم بنتے ہیں، یہ حکم ان پر عائد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خواتین اگر ہم دیکھیں دینی اعتبار سے بھی ان کے اندر بہت کمی ہوتی ہے، اور دینی امورات جو نبھانے ہوتے ہیں اس سلسلے میں وہ بہت پیچھے ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھیں وہ بازار میں چلیں، ادھر ادھر جائیں، مردوں کے مقابلے میں کام پر بیٹھیں، آفسوں میں بیٹھیں، اس سے تو خرابی معاشرے میں پیدا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے مرد کو اپنے گھر میں رہ کر اسی پر اکتفا کرنا چاہے جو کچھ اس کو حلال طریقے سے مل رہا ہے۔ اپنے خواتین کو بازاروں کی رونق نہ بنائے، اپنی خواتین کو آفسوں کی رونق نہ بنائے، اپنی خواتین کو
اس طریقے سے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں جس سے کہ غیر مرد کی نظر ان پر پڑ جائے اور غیر مرد کے اندر ایمان کے ضعف کی وجہ سے کچھ برے خیالات پیدا ہو جائے. اگر وہ گھروں کے باہر نکلنا بھی چاہیں, کچھ ذمہ داری ہوتی ہے, نکلنا ہی ہوتا ہے, لیکن باپردہ ہو کر, جو پردہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جو پردہ ہماری ازواج مطہرات نے کیا ہے, اس پردے میں رہ کر باہر نکلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مرد کے برابر میں مساوات میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. جب کبھی معاشرے میں اس طرح کی بیماری پیدا ہوگی تو یہ بیماری ایسی جڑ بنائے گی جس بیماری سے نکلنا اور جس بیماری سے پھر شفا یاب ہونا ہمارے لیے بہت دشوار ہو جائے گا. جی مفتی صاحب, پھر ہم بات کریں گے مفتی صاحب توازن پر. مرد اور عورت کا جو توازن ہے, جیسے آپ معاملات ان کے جو علیحدہ علیحدہ کیے گئے ہیں, پھر اس کو توازن میں ہم لائیں گے. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اگر ایک مرد ڈاکٹر ہے, کیا عورت کو ڈاکٹر نہیں بننا ہے؟ بننا ہے کہ نہیں بننا ہے؟ نہیں, عورت کی, مرد کی جو ذمہ داری ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی انسانی کام میں آنے کی, وہ ذمہ داریاں اگر خواتین بھی نبھائیں باپردہ ہو کر, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نظر میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ ایک خاتون جو بھی کوئی کام کرے غیر مردوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو, اور وہ اس طریقے سے رہے. ایک سسٹم ہونا چاہیے, باپردہ ہو کر وہ اپنا کام نبھائے, جس سے خلط ملط, غیر مردوں کے ساتھ خلط ملط کا اندیشہ نہ ہو. کیونکہ جو ہی خلط ملط ہو جائے گا, اگر ایک خاتون ہماری ڈاکٹر ہے, لازمی ہماری ماں بہن ہو کہ اس کے کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہے جس کے سلسلے میں اس کو خواتین اپنے کنسلٹ کرنے ہوتے ہیں, رجوع کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے سلسلے میں ایک نظام ہونا چاہیے, ایک سسٹم ہونا چاہیے, جس نظام اور سسٹم کے تحت اس کا خلط ملط غیر مردوں کے ساتھ نہ ہو. اب جب غیر مردوں کے ساتھ اس کا خلط ملط ہو تو وہ جو کام اس کے لیے ہوتا ہے, وہ کام بھی اس کے لیے پھر زحمت اور شہمت بن جاتی ہے. ایک ٹیچر کی بات کریں جی, ایک اسی طرح اسکول میں رہ کر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کو پڑھانا ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اسکولوں میں, ایک ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں, ان میں ایک نظام بننا چاہے کہ بچیوں کو الگ رکھنا اور لڑکوں کو الگ رکھنا کسی بھی صورت میں, چونکہ ان کے پاس جگہ بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس اس سلسلے میں ایک نظام بھی, سسٹم بھی ہے, تو لہٰذا ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے. اور بچیوں کے لیے خواتین کا سسٹم ایک ہونا چاہیے جو وہاں ان کو ٹیچر پڑھائیں, لیکن اس کے لیے لازمی اور ضروری یہ ہے کہ وہاں بھی یہ باپردہ ہو کر رہے اپنی بچیوں کو. چونکہ جب ایک استاد سامنے باپردہ ہو کر ان کو پڑھا رہا ہے, بچیوں کو پڑھا رہا ہے, کہ بچیوں کے اندر ایک قسم کی اس سے ایک ذمہ داری بن جاتی ہے, اس کے اندر ایک قسم کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری ٹیچر اس طرح آتی ہے, مجھے بھی اسی طرح آنا چاہیے. جب وہ اپنے ٹیچر کو سامنے اولیا ہو کر دیکھے تو اس کے اندر وہی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں, وہ اس کے لیے ایک ماڈل بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہماری خواتین کو, ہماری جو بھی بچیاں اس وقت اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, ان کو چاہے کہ باپردہ ہو کر پڑھائیں اور لڑکوں سے الگ تھلگ ہو کر پڑھائیں. اس کے سلسلے میں وہاں کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے ان کو چاہے کہ لڑکوں کو الگ رکھیں, بچیوں کو الگ رکھیں, بچیوں کے لیے بچیوں کا سٹاف رکھیں جو پڑھانے والا ہو, اور وہ بھی ان کو وہاں پر باپردہ ہو کر پڑھائیں, تاکہ اس سے ان کے بچیوں پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اچھے اثرات ان پر مرتب ہوں گے. مفتی صاحب, ناظرین, مفتی صاحب نے کہا کہ خواتین کو اپنے دائرے میں کام کرنا ہے اسلامی نقطہ نگاہ کے حوالے سے, اور مرد حضرات کو اپنے دائرے میں کام کرنا ہے اسلامی نقطہ نگاہ کے حوالے سے. خواتین ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے, خواتین ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, جی, ٹیچر بھی بن سکتے ہیں, پائلٹ بھی بن سکتے ہیں, مگر ایک دائرے کے اندر رہنا چاہیے, اندر ہمیشہ. یہ آپ مولوی صاحب کا, مفتی صاحب کا کہنا ہے. اور جو سسٹم میں خرابی پیدا ہوئی ہے وہ مختلف برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, جس میں مرد بھی شامل ہے اور خواتین بھی شامل ہے, جو اپنے اپنے دائرے سے باہر نکل کر کام کر رہے ہیں. جی جی, یہی وجہ ہے نا مولوی صاحب؟ جی. چلو ٹھیک ہے سر. اچھا, اگر ہم بات کریں صنف نازک کی, تو مفتی صاحب یہ صنف نازک جو خواتین کے بارے میں کہا گیا ہے, مگر اب جو خواتین کے بارے میں جو جدید دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی وہی کر رہی ہے جو مرد کر رہا ہے, وہ بھی اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ مرد بیٹھا ہے. اب اس صنف نازک کس حوالے سے اس کو کہا گیا؟ اب جدید دور ہے. دیکھیے, ہم
اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھ لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ میں نے جب جہنم کا نظارہ کیا تو میں نے وہاں پر خواتین کی کثرت دیکھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عورت جو ہے اس کے اندر دو نقص ہیں. ایک نقص یہ کہ ناقصات الدین ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ناقصات العقل ہے. اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ناقصات الدین اس اعتبار سے خاتون ہوتی ہے کہ اس کے مہینے میں کچھ ایسے اوقات آ جاتے ہیں, کچھ ایسا پیریڈ آ جاتا ہے, ٹائم آ جاتا ہے جس میں اس کے لیے نماز پڑھنا عذر و شرع درست نہیں ہے. قرآن پاک وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, قرآن پاک کی آیت کی تلاوت نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے شریعت نے اس کو مرد کے مقابلے میں کم درجہ رکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ناقصات العقلی ہے, چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک قسم کی تیزی اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے, لیکن معاشرے میں جب ان کو ہم کو پڑھانا پڑتا ہے, ان کو اپنے کاموں میں چلانا پڑتا ہے تو ایک ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایک قسم کی کمی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کمی کا اندازہ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس خاتون کو اتنی ہی ذمہ داری دے دیں جتنی ان کو دینی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب اور تمدن جو اس وقت پورے عالم پر, پوری دنیا پر اپنا جال بچھا رکھا ہے, تو اس جال بچھانے کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں خواتین کو آزاد رکھنا ہے, ہمیں خواتین کو باہر کی دنیا دکھانی ہے, خواتین کو یہی اس کی ایک ہم چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ خاتون کو ہم آزاد رکھیں. خاتون کو اس طریقے سے آزادی نہیں چاہیے, بلکہ اس سلسلے میں سب سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس چیز کی حفاظت کے لیے اتنا ہی سب سے بڑھیا ہم کو سامان رکھنا ہے. ہم دیکھیں کہ ہیرا جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے, چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے کتنا سیکورٹی ہوتا ہے اور کتنی اس کی ذمہ حفاظت کے لیے کیا کہتے ہیں اسے, مطلب بند کمرہ رکھنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاتون ہمارے لیے ایک سرمایہ دیا ہے, ایک سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو جتنی ہم حفاظت کریں گے اتنا یہ سرمایہ ہم کو عزت اور وقار دے گا, اور جتنا ہم اس کو کھلا آزاد چھوڑیں گے تو اتنا اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. تو لہٰذا ایک نازک چیز جو ہوتا ہے, ہم اگر دیکھیں ہماری جو گھر کے باہر پارک ہوتی ہے, اس پارک میں اگر دیکھیں ایک گلاب کا پوش ہوتا ہے, پھول ہوتا ہے. اس گلاب کے پھول کو ہم نازک طریقے سے صاف کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کو موڑتے نہیں ہے, چونکہ اگر ہم موڑ لیں اس کو تو وہ کٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ایک خاتون ایک صنف نازک ہے, اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے گھر میں حفاظت سے رکھنا ہے, اور جتنا یہ باہر جا کر آزادانہ طور زندگی گزاریں, چاہے اس کو مرد کی طرف سے اجازت ہو یا نہ ہو, یا وہ خود جائے, اس سے اتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب, آپ نے صنف نازک کے بارے میں کہا کہ جب ان کے معاملات تقسیم کیے گئے ہیں, مرد کے الگ کیے گئے ہیں اور خواتین کے الگ کیے گئے ہیں, آپ نے یہ درجے کی بات کی ہے, درجہ بندی کی بات کی ہے. مرد کو درجہ اسلامی نقطہ نگاہ سے زیادہ ہے بنسبت عورت کے, عورت کو اس کے درجے مرد سے کم ہے. اور یہ درجہ بندی اگر یہاں کہیں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, یا اسلامی نقطہ نگاہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ خواتین اور مرد کا جو توازن ہے یا جو درجہ ہے وہ برابر ہے, تو یہ کمی کہاں سے آ گئی پھر؟ دیکھیے, اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں سب سے پہلے ہر ایک کام میں دیکھنا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے مرد اور عورت کے کیا کہتے ہیں اسے برابری میں. اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے ہمارا؟ اسلام ہم کو یہ کہتا ہے, سب سے پہلے ہم دیکھیں مرد کو گھر سے باہر کے کام کرنے ہیں, عورت کو گھر کے اندر کے کام کرنے ہیں. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو توازن میں لائے, چاہے حکومت کی طرف سے چاہے کسی اور طریقے سے ہم اس کو برابری میں لائے, تو سب سے پہلے ہم اسلام کا جو بنیادی ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری سے ہم کیا سبکدوش ہو رہے ہیں, اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں. جب ہم اس سے محروم ہو جائیں گے تو پھر جو برابری توازن ہوتا ہے مرد اور عورت کا, وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے کارآمد اور فائدہ مند نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں چاہے کہ عورت کو جو ذمہ داریاں ہیں, عورت کی جو درجہ بندی ہے
وہ اسی حد تک بہتر اور افضل ہے جس حد تک شریعت نے ہمارے لیے بیان کیا ہے. اگر ہم اس کو آگے لے جائیں, ہم اس کو برابر مرد کے برابر میں کریں تو ہمارے لیے یہ معاشرے کی خرابی اس سے پیدا ہو جائے گی. اچھا مولوی صاحب, آپ کا مفتی صاحب کہنا ہے کہ پھر عورت کا درجہ مرد کے مقابلے میں کم ہے. عورت کا درجہ بحیثیت اس کے کہ عورت کو جو ذمہ داریاں ہیں گھر کی, گھر میں رہ کر ذمہ داریاں نبھانا ہے, وہ اس درجے میں کوئی کمی نہیں ہے. درجے میں اس اعتبار سے درجے میں دیکھیے آپ, میں بات بتاؤں گا آپ کو, درجے میں کمی اس اعتبار سے ہے. ہم اگر درجہ ہم دیکھیں کہ جو اس وقت حکومت کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں درجہ بندی عورت کے سلسلے میں, اس اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو پھر عورت کو تو مرد سے زیادہ حقوق حاصل ہیں, عورت کو تو زیادہ حقوق اس اعتبار سے حاصل ہیں. لیکن اسلام ہم کو یہ کہتا ہے کہ عورت کو گھر میں رکھے, یہ اس کا درجہ ہے. مرد گھر سے باہر بیٹھیں, مطلب گھر سے باہر کے کام نبھائیں, وہ اس کا اپنا درجہ ہے. لیکن اب یہ دونوں اگر درجے میں برابر ہو جائیں گے, مرد بھی یہی کام کرے گا, عورت بھی یہی کام کرے گی, مرد بھی گھر سے باہر کام نبھائے گا, عورت بھی گھر سے باہر کام نبھائے گی, تو پھر یہ درجہ بندی میں برابری ہو جائے گی, جس کا اسلام کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا ہے. جی چلو ناظرین, مفتی صاحب نے تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے, آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. تو اب ہم آخر میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سماج میں ایک ایسی برائی چل پڑی ہے, نوجوان اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں آج کل, خودکشی کر رہے ہیں, سوسائڈ کر رہے ہیں. اسلامی نقطہ نگاہ سے اور سماج بحثیت سماج کے آپ بھی ایک ممبر ہیں, ذمہ دار ہیں, اور ائمہ مساجد کے آپ سربراہ ہیں, اس کو کس طرح سے روکا جائے, اور یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ خودکشی کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, نوجوان خاص کر اس کے شکار کیوں ہوئے ہیں, اور اس کو کس طرح سے روکا جائے. یہ ذمہ داری سماج میں ہم پر ہے, آپ پر ہے, یا کس پر ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کریے اس کی. دیکھیے, خودکشی کے سلسلے میں سب سے بنیادی بات ہے یہ قطعی طور از روئے اسلام حرام اور ناجائز کام, ناجائز ہے, حرام کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص خنجر لے کر اپنے پیٹ کو کاٹے, اپنی جسم کو چھلنی کرے, زخمی کرے, جس جسم کی تاب نہ لا کر وہ اس دنیا سے چل بسے, یعنی اس طریقے سے خودکشی کرے. دوسری بات, کوئی شخص کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرائے پھر اس سے مر جائے. اسی طرح کوئی اپنے آپ کو زہر دے کر مارے, یعنی جو خودکشیاں ہوتی ہیں, یا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس وقت دریا میں چھلانگ مار کر اپنے آپ کو مارے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سب جہنمی ہے. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک یہی کام اسی طرح کرتے رہیں گے. اگر کوئی اپنے آپ کو زہر دے کر, پھانسی پر لٹکا کر, کوئی دریا میں چھلانگ مار کر اپنے آپ کو مارتا ہے, خودکشی اس طریقے سے کرتا ہے, یہ قیامت کے دن تک ایسے اسی کام میں ملوث رہے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. خودکشی کرنا, خودکشی کے سلسلے میں سوچنا, خودکشی کے لیے اقدامات کرنا, یہ سب شرعی طور اور قانونی اسلام کے اعتبار سے ایک حرام کام ہے. اس کو کسی بھی صورتوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, چونکہ ہمارا جسم کا ایک عضو اور رواں جو ہے اس کا مالک ہے حضرت اللہ جل شانہ. شریعت نے اتنا بھی اجازت دیا ہے کہ بغیر عذر کے اپنے جسم کو سوئی سے داغنا یا کسی اور چیز سے زخمی کرنا, تکلیف پہنچانا, یہ بھی شریعت میں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا محترم اور معظم بنایا ہے, ہمیں احترام اور تعظیم اپنے آپ کی کرنی ہے, اور ہمارے جسم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس طریقے سے ہم کو چلائے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری تمام تر زندگی کے اصل اسلوب اور ہماری تمام تر زندگی کے ذمہ داریاں جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے پوری کرواتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں, شکار ہو رہے ہیں نوجوان, کیوں ہمارے نوجوان اس کے شکار ہو رہے ہیں. دیکھیے اس سلسلے میں اگر دیکھیں حالات اور مسائل بہت سارے ہیں, کتنوں کو ہم اس وقت شمار کریں, کتنے مسائل ہیں. لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس وقت ہمارا نوجوان طبقہ بڑی بڑی خرابی میں مبتلا ہے, سماجی خرابی
برائیوں میں ملوث، برائیوں میں جب وہ ملوث ہوتے ہیں تو اس کا فروغ ہوتا رہتا، بڑھتا رہتا ہے، تو بالآخر ان کو پتہ چلتا ہے اب معاشرے میں ہماری خرابیاں آ جائے گی، معاشرہ ہماری خرابیوں سے اب آگاہ ہو جائے گا۔ سوسائٹی کے ممبران جو ان کے اپنے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی اب پتہ لگ گیا ہے کہ اس طرح ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ ان خرابیوں کا شکار ہو چکا ہے، تو اس وقت اسے لگتا ہے کہ میرے لیے اب بچاؤ کا وے آؤٹ کیا ہے، بس یہی ہے کہ میں کیا خودکشی ہے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ایک ایسا اقدام کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں عبدالآباد قیامت کے دن تک کے لیے ایسی بیماری کا ملوث ہو جاؤں گا، ایسی اس عذاب کا ملوث ہو جاؤں گا جس سے ہمارا چھٹکارا پھر مشکل اور ناممکن ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح سالم رکھے، معاشرتی جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس برائی میں، کسی بھی برائی میں ملوث ہے، اسے لگتا ہے کہ اب معاشرہ مجھے لان تان کرے گا، لیکن اس کو چاہیے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے پہاڑ کے برابر میں، سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معافی، دنیا کے لوگ کیا کہیں پھر کیا نہ کہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری ہم پر یہ عائد ہو جاتی ہے بحیثیت امام، بحیثیت خطیب، بحیثیت ہمارے معاشرے کے ذمہ دار، ہمیں ایسے بچوں کو سمجھانا ہے، ایسے بچوں کو آخرت کا تصور دینا ہے، ایسے بچوں کے اسلامی قوانین بتانا ہے، چونکہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا نتیجہ کیا ہوگا۔ خودکشی ہم کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا اس کا۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خرابی یہ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا بچہ اس طریقے سے خودکشی کرتا ہے، قبل خودکشی کے وہ کوئی ویڈیو بناتا ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، اور اس ویڈیو کو ہم کیا شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں میں، احباب میں، اور دوسرے طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان جیسے ویڈیوز کو کسی بھی طریقے سے ہم شیئر نہ کریں، کیونکہ برائی کا جتنا پھیلاؤ ہوگا، جتنا ہم برائی کو شیئر کریں گے، اتنی برائی بڑھتی رہیں گی۔ تو ہمیں اس طرح کے ویڈیو کیا کہتے ہیں اسے شیئر نہیں کرنے چاہیے جب بھی کوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اوپر ذمہ داریاں جو بھی بنتی ہے کہ ان بچوں کو دیکھنا ہے ان کی وجوہات کیا ہے، کس وجہ سے یہ اس غلط کام کے مرتکب ہوتے ہیں، خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمیں ان برائیوں کا سدباب کرنا ہے۔ اگر وہ کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہے، اس مصیبت سے ہمیں چاہیے کہ انہیں آزاد کریں، تو یہ ہم پر ذمہ داریاں بنتی ہے۔ تو شرعی نقطۂ نگاہ سے ان کا یہ کام کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی فرد اس کام کا مرتکب اور ملوث ہوگا، بستی کے جو ذمہ دار ہوں گے، باشعور حضرات ہوں گے، ذی عزت حضرات ہوں گے، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے۔ بستی کا جو امام صاحب ہے اسے چاہے وہ اس کا ایک جنازہ بھی نہ پڑھائے، تاکہ زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائے، اور جو اس چیز کے سلسلے میں سوچ و بچار کر رہے ہوں وہ اس سے باز آ جائے۔ تو ہم اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی، تو اس میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، جنازے میں زیادہ شرکت کرتے ہیں، اور ان کے متعلق دوست احباب جو ہوتے ہیں، پسماندگان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم والہانہ طور ان کے شانہ بشانہ اس وقت ہوتے ہیں، جس سے دوسرے کو لگتا ہے کہ کوئی اس نے جرم کا کام نہیں کیا ہے، بالکل۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شرعی اعتبار سے جو اس سلسلے میں قوانین ہیں ان قوانین کو فالو کریں، تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ العزیز اس غلط اقدامات سے بچ جائیں گے، ہمارے نوجوان بھی اس سے محفوظ رہ جائیں گے، کیونکہ شریعت کی طرف سے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بالآخر تمام لوگوں کے لیے مشعل ہوتے ہیں، اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے سب سے بہترین قوانین ہوتے ہیں۔ والدین کا کیا رول ہے اس میں؟ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داریاں یہ ہے کہ اپنے بچوں پر ہمیشہ کے لیے نظر رکھیں۔ دیکھیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کا بستر الگ کرو، جب بچہ بالغ ہو جائے ان کا بستر الگ کرو، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے بچے کو کمرے سے بھی الگ کریں۔ ایک باپ کی ذمہ داری بنتے ہیں اپنے بچے پر نظر رکھیں۔ وہ دن کے اجالے میں اگرچہ وہ اس کے سامنے بڑے خوش اسلوب طریقے سے رہتا ہے، لیکن رات کی تاریکی اور اندھیری میں کن کن سمندروں میں وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اس کا تو علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ باپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ باپ کو ذمہ داری بنتے ہیں کہ اپنے بچے کو 24 گھنٹہ نظر رکھیں، اسے سمجھائے، اور اس کو اپنے کسی
کیا کہتے ہیں اسے, بستی میں کوئی ذی عزت ہو, بستی میں امام صاحب ہوتا ہے, عالم دین ہوتا ہے, اپنے قصبے میں کوئی ہوتا ہے, اس کے پاس ہفتے میں ایک بار لے جائے. اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بچے کو ہم فوراً ہسپتال لے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں, اس کو لیب پر لے جا کر ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں تو ہم ہمیشہ کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو کسی عالم دین کے پاس اس کی روحانی طور جو اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے, اس تربیت کے سلسلے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, اس کو نہیں لے جاتے اپنے ائمہ حضرات کے پاس, اپنے علماء کے پاس, جو علماء ان کو تربیت کریں. چونکہ اگر عالم کے پاس مہینے میں اپنے بچے کو ایک بار لے جائے, ہفتے میں ایک بار لے جائے, 15 دن میں ایک بار لے جائے, ایک مہینے میں ایک بار لے جائے, انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے ہمارے بچے انشاءاللہ صحیح راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین, مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ. نوجوان اچھا نہیں کرنا چاہتے ہیں, نوجوان برے کاموں کے شکار ہوئے ہیں, اور ان کے جو حالات, پھر ماحول جو بن رہا ہے, ان کے جو حالات بن رہے, تو برے کام کا برا نتیجہ تو ہونا ہی ہے. ان کو تو ان کی تو یہ زندگی کی حیت بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو, جب وہ قائل بن جاتے ہیں, جب وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں, وہ ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں, پھر خودکشی کا سہارا لیتے ہیں. یہ ان کی سمجھ میں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ زندگی کے آخری جو ان کا مرحلہ ہے وہ خودکشی ہے, کیونکہ وہ سوسائٹی میں جینا نہیں چاہتے ہیں, وہ مسائل کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اور سوسائٹی میں ان کی جو عزت, وہ حیت ہوتی ہے نا, وہ بھی ڈوب پہلے ہی سے ڈوب جاتی ہے, اور ڈوبی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ سماج کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جنازہ پڑھا جائے, لیکن بستی کے جو ذی عزت حضرات ہوتے ہیں, بستی کا ذی عزت امام ہوتا ہے, ان کو ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی. جنازہ تو ان کا پڑھنا ہے, کم لوگ شرکت کریں, جو بستی کے ذی عزت حضرات ہوں, جن کو وہ شرکت نہ ہو, تاکہ دوسرے لوگوں کو دیکھیں امام صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا, اس نے غلط کام کیا کے حوالے سے خودکشی کیا. اچھا مفتی صاحب, اپنے آخری پیغام میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سماج کو, عزیزوں کو, اپنے ہم عمر لوگوں کو, اپنے ہم عمر لوگوں کو, نوجوانوں کو, اپنے عزیزوں کو, بس میرا آخری پیغام آپ کی اس چینل کے وساطت سے, آپ کی اس حاضری کی وساطت سے بس یہی ہے کہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں, مساجد کی چار دیواری کے ساتھ وابستہ رکھیں, اپنے علماء کی عزت کریں, اپنے پیش ہوتے رہیں, حاضری دیتے رہیں, اپنے جو ذی عزت حضرات ہوں ان سے تجربہ حاصل کریں, اور بستی میں جو ذی عزت حضرات ہوں ان کی عزت کریں, اور معاشرے میں جو بھی خرابیاں ہیں, برائیاں ہیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اوقاف کے ذمہ داران حضرات ہیں, ائمہ حضرات ہیں, خطبہ حضرات ہیں, علماء حضرات ہیں, انہیں چاہے کہ معاشرے میں رہ کر برائیوں کا سدباب کرے, اور جو بھی حضرات برائیوں کے شکار ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر کے ان کو اس دلدل سے آزاد کریں. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ناظرین, مفتی تنویر صاحب کا ہم پروگرام میں آنے کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں, اور ان کا شکریہ بھی کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ان سے ہم نے پوچھی ہے, اور بہت ساری پوچھنا باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں زندگی باقی رہی تو جو ہم نے ان سے نہ پوچھا وہ بھی پوچھ لیں گے, اور آپ کو بھی اگر پوچھنا ہے مولوی صاحب سے کچھ تو آپ بھی پوچھیے. مولوی صاحب سے فی الحال اجازت لیتے ہیں آج کے اس پروگرام میں. السلام علیکم.